بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ہم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بول چال میں عام طور سے بہت ساری چیزوں کی قیمت ہے۔ اگر کسی سے پرسنلی بیٹھ کر بات کیا جائے کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے، تو اپنے اپنے سب کے نظریات ہیں، سوچ ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا گھر بڑا قیمتی، فلانا بلڈنگ بڑی قیمتی، فلانا بنگلہ بہت قیمتی۔ کسی سے بات کرے وہ کہے گا گولڈ بڑا قیمتی، سونا بڑا قیمتی، ہیرا بڑا قیمتی، گاڑی بڑی قیمتی۔ ابھی اسی سال میں نے نکالی ہے، 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ گھڑی کی قیمت بڑی قیمتی گھڑی، کپڑا بہت قیمتی، بہت مہنگا، جوتے بڑے مہنگے۔ تو اپنی اپنی لوگوں کی پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، کسی کے نزدیک کچھ، کسی کے نزدیک کچھ۔ ہر چیز کی قیمت ہے، اور ایک مشاہدے کی بات ہے، انسان کے نزدیک جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت بھی بہت کرتا ہے، جی جان لگاتا ہے اپنی قیمتی چیز کی حفاظت کرنے میں۔ گھر بڑا قیمتی ہے تو اس کی حفاظت کا انداز بڑا مختلف ہے، بڑے بڑے دروازے لگائے جاتے ہیں، سیفٹی ڈور لگائے جاتے ہیں، دربان بٹھائے جاتے ہیں، سیکورٹی گارڈ بٹھائے جاتے ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو CCTV کیمراز لگائے جاتے ہیں، کیونکہ گھر بڑا قیمتی ہے۔ گھر کے اندر کی چیزیں بڑی قیمتی، سونا بڑا قیمتی۔ تو قیمتی چیزوں کو آدمی یوں ہی نہیں پھینک دیتا، کیونکہ پتہ ہے اگر قیمتی چیزوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یا تو اسے کوئی قبضہ کر لے گا، یا تو کوئی اسے چرا لے گا، کوئی ڈاکہ ڈال لے گا، یا پھر یوں ہی چھوڑ دیے جانے سے وہ چیز آٹومیٹک خود بخود خراب ہو جائے گی۔ اگر اس کی دیکھ ریکھ نہ کی گئی، اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو آٹومیٹک تو دیکھو خراب تو ہوگی، بنے گی نہیں، نقصان تو ہوگا، نفع نہیں ہوگا۔ مسجد بڑی قیمتی، بڑی عالیشان، گھر بڑا قیمتی، بڑا عالیشان، اگر یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی نگرانی صاف صفائی نہ کی جائے تو جالے لگیں گے، مکڑیاں آئیں گی، سانپ بچھو آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، ہے نا۔ آٹومیٹک یا یوں ہی چھوڑ دیے جانے سے نقصان تو ہو سکتا ہے، نفع کبھی نہیں ہوگا۔ زمین بڑی قیمتی ہے، اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، باؤنڈری نہیں ماری ہے، تو ایماندار کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے۔ سونا بڑا قیمتی تھا تو اس کی حفاظت کے لیے کتنے اندر کمرے میں، بیڈ روم میں، لاکر میں، ڈیجیٹل لاکر جو فنگر سے کھلتا ہے، آنکھوں کی اس سے کھلتا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ قیمتی چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ گاڑی بڑی قیمتی ہے تو اس کو کور کر کے رکھا جاتا ہے، ڈھک کر کے رکھا جاتا ہے، اسکریچز نہ آ جائے، کوئی ٹھک نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اور جو چیز اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو سکتی تھی، سب سے زیادہ قیمتی، جو ایمان تھا، اسلام تھا، دین تھا، اللہ کی جنت تھی، اور یہ دنیا کی جو اللہ نے جو ہر انسان کو زندگی دی ہے، ٹائم، جو قیمتی چیزیں تھیں اس کو ہم نے یوں ہی ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے۔ اس پر کوئی نگرانی نہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں، اس پر کوئی محنت نہیں۔ یہ ہماری قیمتی چیزوں کی فہرست میں آتا ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر پوچھا جائے ایمان قیمتی ہے تو بس اوپری زبان سے ہاں 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 قیمتی ہے، اسلام جی ہاں قیمتی ہے، وقت جی ہاں قیمتی ہے، یہ کہنے کو تو ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ایمان پر، اسلام پر، دین پر کتنی اس کی محنت ہے، کتنی توجہ ہے۔ دین سیکھنے سکھانے پر، اس پر عمل کرنے پر، ایمان کے بڑھانے پر، ایمان کے بچانے پر، وقت کی قدر پر کتنی قیمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاگلوں کا جہان ہے، 2025 ختم ہوا، 1 سال میرا اور آپ کا زندگی سے کم ہو گیا، 1 سال۔ اب سوچنا چلیے ہندسہ عیسائی جب کیلنڈر شروع ہوا 2025، ہر بندہ لکھتا ہے 2025 سال میں سے ہمیں اللہ نے جو ٹائم دیا تھا 2025، حالانکہ زمانہ تو اللہ بہتر جانے کب سے چل رہا ہے، لیکن یہ جو جہاں سے لکھا جا رہا ہے عیسائی کیلنڈر سے 2025 میں سے ہمارے حصے کا 14 سال، 15 سال، 24 سال، 25 سال، 30 سال، 45 سال، 50 سال کم ہو گیا۔
اور ہم موت کے بہت زیادہ قریب ہو گئے. اب ہمیں نہیں پتا یہ جو اتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے 2026 میں کس کا جنازہ اٹھنا ہے، کس کے گھر سے جنازہ اٹھنا ہے، کچھ نہیں پتا. اور پاگلوں کا جہان ہے، ناقدروں کا، نافرمانوں کا، ناشکری کی انتہا ہے. اس پر پاگل پن دیکھیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. نیو ایئر کروڑوں اربوں ملینوں ڈالر میں ابھی رات میں دبئی میں خرچ ہوا. نیو ایئر ملینوں میں ڈالروں میں. اور ناچنے والے مسلمان، نچانے والے مسلمان، دیکھنے والے مسلمان، شرابیں پی جا رہی ہیں، پلائی جا رہی ہیں، جوانیاں گمراہ ہو رہی ہیں، بھٹک رہی ہیں، پیر ڈول رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. عائشہ نام، فاطمہ نام، حفصہ نام، اور پیروں میں گھنگروں کی چھن چھن، پائل کی جھنکار. کیا ہو رہا ہے؟ خوشی منا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. نیا سال آ گیا. یہ نافرمانی کی، ناقدری کی انتہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. عقل کی بات بھی ہے اور مشاہدے کی بات بھی ہے. اگر کسی بندے کا 365 روپیہ غلط جگہ چلا جائے، ٹرانسفر ہو جائے، ریچارج کر رہا تھا اپنے نمبر پر، کسی اور کا ریچارج ہو گیا، صرف 365 اور 3065 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر 3 لاکھ روپیہ کسی کا غلط ٹرانسفر ہو جائے، یا چوری ہو جائے، یا گر جائے، یا 3 لاکھ روپے کا سونا تھا، شادی بیاہ کے ماحول میں چوری ہو گیا، وہ خوشی منائے گا؟ ارے میرا سونا چوری ہو گیا، ماشاءاللہ، آؤ پارٹی شارٹی کرتے ہیں. 3 لاکھ تو زیادہ ہو گیا. 3000 روپے اگر سودا تھوڑا مہنگا آ جائے اور کسی نے بولا ارے نہیں یہ گھڑی یار اتنے کی نہیں تھی، تو 3000 سستے کی مل رہی ہے، تم نے مہنگا لے لیا ہے، کتنا افسوس ہوگا اس کو، ہے میں نے مہنگا سودا لے لیا، مجھے چونا لگا دیا، مجھے بیوقوف بنا دیا. یہاں چونکہ ہمارا علم بگڑ گیا، ذہن بگڑ گیا، سوچ بگڑ گئی. مغربی تہذیب نے ایسا جو ہے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ذہنوں پر، ایسی مسلط ہے. پاگلوں کی دنیا ہے، پاگلوں کا جہان ہے. اللہ کی نافرمانی کھلے عام علل اعلان، اللہ کی نافرمانی کو یہ خوشی منانا کہہ رہے ہیں، خوشی منانا. اللہ کی نافرمانی ایک بند کمرے میں ہوتی ہے، چھپے، ایک انفرادی طور پر ہوتی ہے، اکیلے، ایک 2-4 لوگوں میں بند کمرے میں ہوتی ہے، ایک گھر کے صحن میں ہوتی ہے، ایک کھلے میدان میں علل اعلان ہوتی ہے. سب کے احکامات الگ ہیں. بند کمرے میں بندہ گناہ کرے، نافرمانی تب بھی ہے. اللہ کو غصہ جب بھی آتا ہے. وہی بندہ جب بے حیا ہو کر اپنے گھر سے باہر آ جائے، غصہ تو جب بھی آتا ہے. لیکن یہی نافرمانی جب اجتماعی طور پر علل اعلان میدان میں کی جائے، تب اللہ کو جلال آتا ہے، غضب آتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب اس نافرمانی پر بجائے افسوس کرنے کے، اس نافرمانی پر بجائے افسوس کرنے کے اس پر خوشیاں، اور روکنے والوں کو ملامت کی جاتی ہے، نکیر کرنے والوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان کے دلوں پر اب مہر لگا دی گئی. اب مہر لگا دی گئی. ایک ہی دن میں بندہ جاوید اختر نہیں بنتا، نہ، ایک دن میں نہیں، ایک دن میں یہ کام نہیں ہوتا. پہلے ہی دن میں ہارٹ اٹیک نہیں آ جاتا، پہلے ہی دن میں کینسر نہیں ہو جاتا. پہلے وہ معمولی سا ایک پھوڑا ہوتا ہے، وہ پھوڑا ناسور بنتا ہے، زخم اندر سے رشتا ہے، وہ پکتا ہے، وہ پیپ ہوتا ہے، اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، تب جا کر کے وہ کینسر بنتا ہے. ایک ہی دن میں نہیں ہوتا. اور تھوڑا موڑا قابل معافی ہے، درگزر ہے. ایک اکیلے کی بیماری اور ایک اجتماعی طور پر، جیسے کورونا نکلا تھا، وائرس، تباہی، پوری دنیا، بھارتی دنیا رک گئی. ایک اکیلے بندے کا گناہ اور ایک اجتماعی طور پر علل اعلان میدان میں کھلے آسمان کے نیچے گناہ اجتماعی طور پر، اس کو نام شادی کا دیا جا رہا ہے. شادی، انٹرٹینمنٹ، شادی. بے حیا ہو کر عورتیں بے پرد ہو کر آ رہی ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہے، حرام کاریاں ہیں، ناچا جا رہا ہے. ابھی خوشیاں منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. یہ وہ مقام ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے دلوں پر
مہر لگا دی جاتی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ ناچتے ہوئے کھرکتے ہوئے قدموں کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور رات کی رونے والی کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. بے پرد ہو کر، گھنگرو باندھ کر ناچنے والی اور مصلے پر بیٹھ کر آنسو بہانے والی، دونوں کو اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی نگاہوں میں لکھا جا رہا. ہاں، جو نافرمانی کی انتہا کو پہنچ گیا اللہ اس کے دل پر پھر مہر لگا دیتے ہیں. ایک گناہ کیا اگر توبہ نہیں کی ایک کالا نقطہ لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے. پھر گناہ کیا توبہ نہیں کی ایک اور کالا نقطہ لگتا ہے. پھر گناہ کیا توبہ نہیں کی ایک اور کالا نقطہ لگتا ہے. یہ نقطہ لگتے 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 دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ وہ مقام آتا ہے اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے. پھر یہ بے ایمانی کی موت مرے گا، پھر یہ کافروں کی موت مرے، پھر یہ ظالم بن کے مرے، چور بن کے مرے، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے. ایک نماز چھوڑی ایک سیاہ نقطہ لگا، دوسرے دن نماز چھوڑی پھر ایک سیاہ نقطہ لگا، پھر نماز چھوڑی پھر ایک کالا نقطہ لگا. نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ شوہر کو فکر ہے، نہ بیوی کو فکر ہے، کوئی فکر نہیں. بچہ اسکول نہ جائے تو بڑی فکر، بڑی فکر. بیٹا جلدی سو جا، جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے. ایک دن بھی اسکول کا ناغہ نہیں، اور ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں. اسکول کا ناغہ ایک بھی دن نہیں، اور فجر کی نماز ایک بھی دن نہیں. معمول بنایا ہوا ہے. مسئلے میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص 8 بجے اٹھنے کا الارم لگائے، جان بوجھ کر 8 بجے اٹھنا ہے، صبح فجر کی نماز 6 بجے ہے، الارم لگا، یہ بندہ کافر ہو گیا، کافر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر نہیں ہوا. بہت سارے صحابہ کرام کا موقف یہ ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، پلان ہی نہیں کیا، ارادہ کیا ہے نماز چھوڑنے کا. ایک غفلت سے چھوڑ گئی، اس نے پلان ہی کیا ہے نماز چھوڑے رہنا ہے، سوتے رہنا، اٹھنا ہی 8 بجے ہے. اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. علماء نے تھوڑا نرم لہجہ استعمال کیا ہے، کافر تو نہیں ہوا، کفر تک پہنچ گیا، کفر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. کہاں ہے یہ؟ میں اس جاوید اختر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس نے تو انکار کر دیا. آپ بتائیں، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا اس بات پر. مجھے ایسا لگتا ہے 90% لوگوں نے اس ڈیبیٹ کو سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، جیسا تیسا تھوڑا موڑا تو سنا ہی ہوگا. مفتی صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے، بڑی اچھی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. مجھے افسوس دوسرے پہلو پر ہو رہا تھا. سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، میں اس پہلو پر غور کر رہا تھا. وہ جاوید اختر وہ پیدائشی ناستک تو نہیں تھا، نہ نہ نہ، پیدائشی مسلمان تھا. اللہ نے اسے مسلمان پیدا کیا تھا. اس کے کان میں بھی اذان دی گئی ہوگی، بائیں کان میں اقامت دی گئی ہوگی. اس کے باپ نے اس کا اچھا نام رکھا ہوگا جاوید، اور رکھا تھا. اس کا بھی عقیقہ ہوا ہوگا، وہ بھی اپنی باپ کی انگلی پڑھ کے نماز پڑھنے آیا ہوگا. آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا؟ افسوس کی بات، حیرت کی بات، مسلمان سماج میں پیدا ہونے والا، محنت نہیں ہوئی، قدر نہیں ہوئی، ماحول نہیں ملا، محنت میں نہیں جڑا، تو اس کا انجام یہ ہوا وہ انگارہ بن گیا، انگارہ آئٹم بم بن گیا. کئی لوگوں کو مرتد کرنے کا ذریعہ بن گیا، کئی لوگوں کو. تو حیرت کی بات ہے اپنوں میں سے نکل کے چلا. 1 لاکھ لوگ اسلام قبول کریں، اتنے فخر کی کمال کی بات نہیں. ایک مسلمان مرتد ہو جائے اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے. مسلمان میں رہ کر اسلام چھوڑ دیا، اللہ کا کلمہ پڑھ کر اللہ کا باغی ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا ایک دن میں نہیں، اور بہت زیادہ ڈرتے ہوئے، بہت زیادہ سمجھتے ہوئے، اور بہت زیادہ سنبھلتے ہوئے میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں. یہ 3 باتیں سمجھ کر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور سنبھل کر کہہ رہا ہوں. وہ ایک جاوید اختر نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے گھر میں بھی تو جاوید اختر نہیں ہے. سوچیں ذرا، سوچیں ذرا، ہمارے گھر میں بھی تو جاوید اختر نہیں ہے. اذان ہو جائے بندہ نماز کو نہ جائے، یہ کون ہے آپ مجھے بتائیں ذرا. اذان ہو گئی اور بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، دھندے پہ لگا ہوا ہے، میٹنگ میں لگا ہوا ہے، لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، کھیت کھلیان میں لگا ہوا ہے، عورتیں مصلے پر آنے کو. یہ کون لوگ ہیں آپ مجھے بتائیں. ان کا آخرت پر یقین ہے؟ اللہ پر یقین ہو،
آخرت پر یقین ہو، جنت کی حسین نعمتیں اور جنت میں اللہ کا مہمان خانہ ہو، اور یہ نماز چھوڑ دے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا، جس کو انگاروں میں جلنے کا خوف ہو، ڈر ہو، ایک نماز چھوڑنے کا گناہ، ایک سیکنڈ کے لیے حدیث میں آتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے دنیا میں صرف نعمتیں دیکھی ہوں، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہو، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہو، صرف دنیا میں نعمتیں دیکھی ہوں، 1000 سال کی زندگی پائی ہو، کوئی دکھ نہ آیا ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اسے جہنم پہ ایک راؤنڈ مار کے لے کے آؤ، دور سے خلیے سے ٹہلا کے لے کے آؤ، جہنم کے اندر نہیں، باہر سے دور دور، اسے خالی دور 1000 سال کی مسافت سے اگر بندے نے دیکھ لیا بے ہوش ہو جائے گا. اسے پوچھا جائے گا بھئی کیا ہوا، اس کو ساری نعمتیں ساری خوشیاں بھول جائیں گی، اسے کچھ یاد نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی خوشی پائی نہیں، کوئی خوشی نہیں دیکھی، ابھی اندر نہیں گیا. وہ سود خور جو سود لیتے ہوئے ڈرتا نہیں، جو فائل پہ سگنیچر کرتے ہوئے جس کا قلم کانپتا نہیں، کہ اسے پتا نہیں کہ جہنم کے انگاروں میں اس کے پیٹ کے اندر سے سانپ بچھو کیسے جائیں گے. وہ حرام خور جو لوگوں کا حرام کرتا ہے، بولتا ہے 100 اسکوائر فٹ دوں گا، 50 اسکوائر فٹ دیتا ہے، 50 اسکوائر فٹ کھا لیا، کیا اسے ڈر نہیں اللہ کا کہ جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے. وہ زانی مرد بیوی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ زنا کر رہا، کیا اسے خوف نہیں کہ جہنم کے انگاروں میں الٹا لٹکایا جائے گا. رشوت لینے والا کیا اللہ کے عذاب سے باہر ہو گیا. بڑے بڑے جرائم، نماز چھوڑنے والا، اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر، سارے عذابات کی ایک فہرست ہے، لسٹ ہے. اللہ نے اپنی نبی کو دے کر کے بھیجا ہے کہ امت کو بتائیں، ڈرائیں، سمجھائیں. وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا لا. کیا قرآن کی آیات ہیں، انسان کو جھجوڑ دیں، ہلا کے رکھ دیں. اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی آخرت پر ایمان ہو، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب پر ایمان ہو، بندہ اللہ کی نافرمانی کرے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایک بندہ گیس چولہے کے اوپر ذرا 1 منٹ کے لیے ہاتھ لگا کے دکھا دے، ایسا خالی رکھ کے بتا دے. 1 منٹ زیادہ ہو گیا، 30 سیکنڈ نہیں، 15 سیکنڈ کے لیے خالی انگارے پر ایسا ہاتھ رکھ دے، گھر کی چولہے پر، آگ پر نہیں رکھ سکتا. 1000 سال نہیں، کروڑوں سال کے لیے جب وقت بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، ان گناہوں کے سبب اللہ نے اگر پکڑ لیا کیا بنے گا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ ایک جاوید اختر نہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے بچے بچیاں تو جاوید اختر کے راستے پر نہیں ہیں. اس نے آج اعلان کیا نا، 2-4 سال پہلے اس کے دل کے اندر پہلے تو اسلام ناپسند ہونا شروع ہوتا ہے، تو اسلام کی پابندیاں اس پر بوجھ بننے لگتی ہیں. ارے بلا وجہ کی یہ پابندی، کیا اٹھنا، پھر نماز پڑھنا، پھر یہ کیا سچ بولنا، جھوٹ بول کے لاکھوں کا سودا مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، یہ سچ بول کے ہاتھ سے ڈیل جانے دینا، سود پہ گھر مل رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، اور حلال تجارت سے مائنس میں گاڑی جا رہی ہے. تو دنیا کا نفع حاصل کرنے کے لیے آخرت کو خراب کر دینا، یہ ہماری اولادیں، ہمارے سرکل میں دیکھنا پڑے گا یہ وائرس، یہ جراثیم کہاں تک پہنچ رہے ہیں. بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے، سنبھلنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مثالیں ہمیں مارکیٹ میں دیکھنے ملتی ہیں. علل اعلان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی، بغاوت، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، اور اس کو تجارت کا نام دیا ہوا ہے. ایک بلڈنگ آپ مجھے بتائیں، اللہ ماشاءاللہ میں کسی کے ساتھ ایک بلڈنگ مجھے بتا دے 5 مالے کی جس پر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ نہ ہو. جتنی بلڈنگیں ہیں بڑی بڑی، وہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے ساتھ، لینے والا مسلمان، دینے والا مسلمان، بنانے والا مسلمان، اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ. سود کو تو تجارت کا نام دیا ہوا ہے، بزنس. قدم کے ڈول جانے، بہک جانے، زنا کرنے، بے پردگی کو فیشن کا نام دیا ہوا ہے، رشوت لینے کو مجبوری کا نام دیا ہوا ہے. بیٹیاں، بیویاں، بہنیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں، ثقافت کا نام دیا ہوا ہے، کلچر کا نام دیا ہوا ہے. اور بددیانتی کو، خیانت کو سیاست کا نام دیا ہوا ہے. ظالم بن جانے کو، متکبر ہو جانے کو، کرسی کی طاقت، پاور کا نشہ، اس کو پالیٹکس کا نام دیا ہوا ہے. چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے؟
ہر فرعون کو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر نافرمان کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یاخذهم علی تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا کچھ دیکھ رہا تھا، سب دیکھ رہا، کس کے قدم چھرک رہے، گھنگروں کی چھن چھن، پائل کی جھنکار۔ اگر اللہ نے اس دنیا کو امتحان کا جہان نہ بنایا ہوتا، عائشہ نام، فاطمہ نام، رقیہ نام، حفصہ نام کی بیٹی بچی جب پیروں میں گھنگروں پہن کر ناچ رہی ہوتی ہے، تحت الثری تک کلیجہ پھٹ جاتا ہے زمین کا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے ہوتے ہیں، فرشتے اترنے کو ہوتے ہیں، اللہ اجازت دے ان کا کلیجہ پھاڑ دے، ان کو بندر بنا دے، سور بنا دے، کتا بنا دے، خنزیر بنا دے، انہیں زمین میں دھسا دیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، انہیں مہلت دیتا ہوں، انہیں مہلت دیتا ہوں، ٹھہر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں، بتا کے بھی کر سکتا ہوں، علی اعلان بھی کر سکتا ہوں، چھپا کے بھی کر سکتا ہوں۔ تم سوتے رہو، سوتے سوتے تمہیں اٹیک آ جائے، تم کیا کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قرآن میں سوتے سوتے بندر بنا دوں، کیا کر لو؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ پہلی قوموں کو اللہ نے بندر بنایا ہے، سور بنایا ہوا ہے نافرمانوں پر، نافرمانیوں پر۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے جو آڑے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی اس امت کے لیے دعا مانگی ہوئی تھی، اللہ میرے امت پر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا۔ اس دعا نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اجتماعی گناہ، میں بار بار کہتا رہا ہوں، انفرادی اکیلے کے بندے کا گناہ یہ بھی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن جب یہ گناہ یہ گٹر کی طرح ابل کر کے باہر آ جاتا ہے، سماج میں آ جاتا ہے، اجتماعی طور پر ہوتا ہے، تب اللہ کو غضب آتا ہے، پھر اللہ رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر زمینیں ہلتی ہیں جسے زلزلہ کہا جاتا ہے، پھر ہوائیں پاگل ہوتی ہیں، زمین کے تیور بدلتے ہیں، پھر فرشتے بے لگام ہوتے ہیں، پھر ہوائیں بے لگام ہوتی ہیں، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کورونا آئے گا، زلزلہ آئے گا، آگ پھٹے گی، حکمران ظالم مسلط ہوں گے، پھر ہم اوروں کو گالیاں دیں گے، بی جے پی کی حکومت ہے، آر ایس ایس والے ایسے کرنا، نہ یہ بعد میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اللہ ہے جس کے فیصلے زمین میں اترتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے، اللہ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، امن ہی امن ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، بے برکتیاں ہوتی ہیں، طوفان آتے ہیں، عذابات آتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہم شکوے کرتے ہیں حکومت ایسی ہے تو ایسا ہو گیا، حکومت ساتھ نہیں دیتی تو ایسا ہو رہا، حکومت پر الزام نہ ڈالیں۔ بھیڑیوں کا کام بکریوں کا اچکنا ہے، بکریوں کی نگرانی کرنا نہیں ہے۔ ہم بھیڑیوں سے کیا امید لگائیں کہ ہماری بکریوں کی رکھوالی کریں؟ اور نہ بھیڑیوں کو بھیڑیا کہنے سے ہماری نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ مالک کو خود اپنے باغیچے کی حفاظت خود کرنی ہوگی، جیسے ہم اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت خود کرتے ہیں، اپنے مکان کی، دکان کی، کاروبار کی، اپنے گولڈ کی، اپنی چیزوں کی، ایسے ہی ہمیں اپنی ایمان کی، اعمال کی، دین کی، تقوی کی، حیا کی، سلامتی کی فکر خود کرنی پڑے گی، نگرانی کرنی پڑے گی، توجہ دینی پڑے گی، کہیں میرا ایمان تو نہیں لٹ رہا، میرا ضمیر تو نہیں بک رہا۔ علل اعلان میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بندہ رشوت، حرام کا پیسہ رشوت میں بانٹتا ہے، 500 روپے پر ایمان بیچا جا رہا، 500 روپے۔ الیکشن آنے والا آپ دیکھ لینا، اور یہ آج پہلے کی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا تھا، عام طور سے کہا کرتا ہوں، جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، بچ جاؤ گے، لیکن آسمان گرنے لگے تو پھر کیا کریں؟ چھت گرنے لگے تو بندہ بھاگ کے جان بچا سکتا ہے، اور آسمان گرنے لگے تو کہاں بھاگیں گے؟ پھر کھڑے ہو جائیں۔ تو بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں، ہر جگہ 5 اللہ کے نبی نے اس زمانے میں فرمایا تھا، اس زمانے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے میں فرمایا تھا، 1400 سال پہلے، کچھ لوگ آئیں گے ضمیر فروش، ایمان فروش، غیرت فروش، چند ٹکوں کی خاطر، 300 روپے کی خاطر، ایک چھوٹی سی پکنک کی خاطر، 200 روپے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے، ضمیر بیچ دیں گے، غیرت بیچ دیں گے۔ دنیا بیار، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرا اپنا نہیں، میں تو ترجمان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیعرض من الدنیا، حقیر دنیا کے خاطر۔ یہ صبح کو مومن ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے، شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔
رات بھر کے اندر ڈیل ہو چکی ہوگی، رات رات میں سودا ہو چکا ہوگا۔ جس نے سود لیا اس کا ایمان برباد، ایمان لٹا۔ جس نے رشوت لی، جس نے رشوت دی اس کا ایمان لٹا، ایمان برباد۔ جس کی بیٹی ننگے ناچ رہی ہے اس کا ایمان لٹا، ایمان برباد۔ جس کا قلم بہہ گیا اس کا ایمان لٹا، ایمان برباد۔ جس کے قدم ڈول گئے اس کا ایمان لٹا، ایمان برباد۔ اور یہ بہت عام ہے پوری دنیا میں، جگ جہان میں یہی ہو رہا۔ کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو جماعت کے نام پر محنت کرو بھائی، چلو اللہ کے راستے میں، چلو جماعت میں، چلو 3 دن کچھ فکر کر لو، کچھ اپنے ایمان اعمال پر محنت کر لو، کچھ سرمایہ اکٹھا کر لو۔ کون سنتا ہے دیوانوں کی؟ انبیاء علیہ السلام یہ محنت لے کے آئے، امت کو توجہ دلائی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان۔ ایمان کی خیر مناؤ، اپنا ایمان بچاؤ، چاہے اس کے مقابلے میں جو دینا پڑے دے دو، جتنی بڑی قربانی دینی پڑے تو جان جاتی ہو جانے دو، ایمان کا سودا مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور یہ ایک مثال نہیں، 2 مثال نہیں، 3 مثال نہیں، ہزاروں مثالیں مل جائیں گی قرآن میں، احادیث میں۔ وضرب اللہ مثلا قرية وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ یہ اللہ نے کہا چلو میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، میں عربی بنا کے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، 28واں پارہ سورہ تحریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ بیٹھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہانی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ عورت ذات، اس کو کمزور مانا جاتا ہے، کمزور عورت ذات ہیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا کہ واحد ایسا ظالم بادشاہ تھا پوری دنیا میں، اگر ظلم کا استعارہ لینا ہو تو فرعون کا نام لیا جاتا۔ فرعون، ظلم کا پہاڑ۔ اور اس کے گھر کے اندر انہی کی اپنی بیوی حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا، بہت غصہ ہوا۔ پہلے تو اس نے سمجھایا، نہیں مانی، نا مجھے اللہ پر ایمان ہے، مجھے آخرت بنانی ہے، دنیا 4 دن کا مسافر خانہ ہے، چھوڑ جانا ہے۔ ناز و نعمت میں پلی ہوئی، پہلے تو لالچ دی، نہیں مانی، ڈرایا دھمکایا، نہیں مانی، پھر سزا پر اتارو ہوا، سزا دینے پر آیا۔ اور کتنی سزائیں دی، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، سانپ چھوڑے کمرے کے اندر، بچھو چھوڑے کمرے کے اندر، درندے جانور چھوڑے، کتے چھوڑے، بھوکے شکاری کتے چھوڑے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جب دروازہ کھول کے لوگ دیکھتے تو کتے ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک نے بھی حملہ نہیں کیا ہوا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری رہتے۔ یہ ظلم برداشت، ایک بول صرف بولنا تھا کفر کا، ایک بول جو ان کی جان بچا سکتا تھا۔ لیکن انہیں پتا تھا ایمان کتنا قیمتی ہے، اسی ایمان پر اللہ آگے جنت دے گی۔ ساری دنیا کے ملینر، امبانی ہو، اڈانی، مجھے تو نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، ایلن مسک کو، کوئی بھی ہو دنیا کا، بلکہ ساری دنیا اس سے 10 گنا زیادہ جمع کر کے اگر اللہ کو کوئی فدیے میں دے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک چھڑی کے برابر بھی، ایک بالش بھی اللہ اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے دنیا کی وجہ سے۔ ہاں، ایمان کا رائی کا ذرہ برابر بھی اگر کوئی بچا کر لے گیا، رائی کا دانا، رائی کا دانا، رائی کا دانا، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی ایمان بچا کر لے گا، یہ دنیا اس دنیا سے 10 گنا اور ملا لیں، 10 گنا اور ملا لیں، اس سے زیادہ بڑی اللہ دنیا اس کو دیں گے جس کے دل کے اندر ایمان کا رائی کا دانے کے برابر ہوگا۔ اب تو ہم اور آپ سوچیں گے ماشاءاللہ ہمارے اندر تو ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ غور کریں، پہلے تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں بتا رہا ہوں، دیکھو ایمان کا ذرہ ہے نہیں۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اب یہ چیک کرنے کی بات ہے، ہر آدمی چیک کرے، میں میرے دل میں چیک کروں ایمان کا کتنا ذرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، کسی برائی کو، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے ایمان کا کمال، یہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اس کو روکو جا کر، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے طاقت دی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا نہیں کر سکتے، تو سیکنڈ درجہ یہ ہے، اوسط درجہ یہ ہے، درمیانی درجہ یہ، اپنی زبان سے برا کرو، جو ہم اور آپ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ممبر سے۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہم شور مچا سکتے ہیں، کسی کا نام نہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہماری کمزوری ہم نے انہیں سمجھایا نہیں،
یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خیرخواہ، ہمارے دوست ہیں، لیکن افسوس کی بات ہماری بات ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، کوئی اور ہے جو انہیں سمجھا رہا، اور ان کے مشیر ہیں جو غلط باتیں سمجھاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم ان تک اپنی بات نہیں لے جا رہے، لیکن ہم زبان سے اسے برا کہتے رہیں گے، جو برا ہے، اور سب سے کم درجہ ایمان کا لاسٹ درجہ، اب اس کے بعد ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، وہ کیا ہے؟ اگر برائی ہوتا ہوا دیکھ رہے، زبان سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، زبان سے بھی نہیں کہہ رہے، تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے کہ نہیں، ہو تو غلط رہا ہے، مجھے اس پر افسوس ہے، یہ لاسٹ ہے، اس کے نیچے ایمان نہیں بچا، یہ حد ہے، یہ باؤنڈری ہے۔ اب میں آگے کی بات بتاؤں، جائے کہ بندہ دل سے اس کو برائی سمجھتا، برائی نہ کرنے پر بندہ افسوس کر رہا ہے، برائی کسی وجہ سے اگر نہیں کر پایا اس پر اسے افسوس ہو رہا ہے، اور نیچے اتریں، برائی کرنے پر خوش ہو رہا ہے۔ کہاں چلا گیا ایمان؟ برائی کرنے پر خوش ہو رہا ہے، برائی نہ کرنے پر پچھتاوا ہو رہا ہے، ارے یار پرمیشن نہیں ملی، یار شٹ، پورا پروگرام فیل ہو گیا، ارے اس کے ابا گئے فلاں کیا، ارے اینڈ ٹائم پہ ایسا ہو گیا، امی نے بلا لیا۔ برائی نہ کرنے پر افسوس، برائی کرنے پر خوشی، کہاں چلا گیا؟ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر گھر کے اندر مسئلہ ہے، یہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی، اور کیسی نگرانی کرنی پڑے گی، کیسی توجہ دینی پڑے گی؟ جیسے ایک امپائر، ویسے کرکٹ تو ساری دنیا دیکھتی ہے، تماشا دیکھتی ہے، لیکن امپائر کے دیکھنے کا نظریہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ یوں کر کے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، 1,00,000 لوگ تماشائی بن کر تالیاں بجا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن امپائر ایسا نہیں دیکھتا، وہ ایک انچ کی بھی غلطی برداشت نہیں کرتا، 1 انچ بھی پیر آگے گیا فوراً ہاتھ اٹھا دے گا، نو بال، نہیں چلے گا ریٹرن، یہ نہیں چلے گا، 1 انچ تھوڑا ادھر چلے گی، دونوں ہاتھ اٹھا دے گا، وائٹ بال ہے، نہیں چلے گا، واپس کر۔ ایسا ہی ہے اللہ نے باؤنڈریاں بنائی ہیں، باؤنڈری حدود، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈری ہیں، 1 انچ کی نافرمانی بھی اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی نافرمانی ہے، وہ نہیں چلے گی، فوراً روکنا پڑے گا، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اپنی اولاد کو روکنا پڑے گا، اپنے دوستوں کو روکنا پڑے گا، اپنے محلے والوں کو روکنا پڑے گا، سماج کو، سوسائٹیوں کو روکنا پڑے گا، یہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اجتماعی برائی کو اجتماعی طور پر جمع ہو کر مشورے سے، محنت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، خیر خواہی کے جذبے سے ان کے پاس جا کر سمجھانا پڑے گا، او اللہ کے بندو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوں گے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے، یہ تو غفلت کا جہان ہے، لوگ دنیا کو، چند دن کی دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایمان کو، دین کو سمیٹ کر مسجد میں لا کے اعتکاف میں بٹھا دیا، سارے دین کو یوں سمیٹ کے لا کے اعتکاف کی نیت کے ساتھ بٹھا دیا، بولے باہر نہیں آنا، اعتکاف میں رہنا، سارا دین اعتکاف میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، اور باہر ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں، کوئی روکنے نہیں آنا، کوئی ٹوکنے نہیں آنا، یہ ہماری مجبوری ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے۔ دین صرف مسجد کا نام نہیں، عبادت صرف مسجد کا نام نہیں، اللہ کے نبی نے کرائٹیریا دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا انداز دیکھیں، آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو بتائے جو اس پر عمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں، ہاتھ دکھاؤ ذرا، تو ایسا ہاتھ پکڑ کے اس کو توجہ دلائی حضرت ابو ہریرہ کو، ہاتھ ہلا کر ایسے پکڑ کے آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار اگر بننا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام، خالی کتا کھانا حرام نہیں، خالی سور کھانا حرام نہیں، خالی ریپ کرنا حرام نہیں، یہ 2-3 حرام رہ گئے بس۔ شراب تو صرف اس وجہ سے حرام ہے کہ پی کے بندہ بہک جاتا ہے، اگر پی کے بہکے نا تو وہ بھی حرام نہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بس یہ 2-3 حرام ہیں۔ اگر زنا بیٹی خوشی سے کرے تو بوائے فرینڈ ہے اس کا، وہ زنا تو اس وجہ سے حرام ہے کہ زبردستی کر لیا، ورنہ باپ کو پتا ہے بوائے فرینڈ ہے، بیٹے کو پتا ہے، اس کی بہن کو سارا کچھ پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خالی ایک حرام بیان نہیں فرمایا، کھانے کا حرام، کچھ چیزیں پہننے کے لائن کی حرام، کچھ چیزیں گھر میں لٹکانے کے لائن کی حرام، بہت سارے حرام ہیں۔ اگر کوئی بندہ ناکے پہ کھڑے ہو کے کہے ہاں بھائی آؤ میں کتا کھلا رہا ہوں، حرام کھلا رہا ہوں، کوئی کھائے گا؟
کوئی کھائے گا؟ اور بھائی سور کھلاتا ہوں آپ کھا کے جاؤ، کوئی کھائے گا؟ اور اگر رشوت بانٹے 500 روپے پر ووٹ دے کے جانا تو دھکے لگ رہے ہوں گے۔ حرام پیسہ جیب میں رکھے 500 روپے حلال ملک کی تلاش کرنے جا رہا ہے، جھٹکے کا نہیں کھائے گا، ذبح ہوئے کی مرغی کھائے گا۔ پیسوں کا حرام سمجھ میں نہیں آ رہا اور کتے بلی کا حرام سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی نے حرام کیا ہے، یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو گئی دکھائی نہیں دے رہا تو بھی ناپاک ہو گیا، پیشاب نکلا تو بھی ناپاک ہو۔ فرق اتنا ہے کہ یہ دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نہ یہ قرآن پڑھ سکتا ہے نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، مطلب ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے، نہ یہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ دکھنے نہ دکھنے کا فرق ہمارے لیے، اللہ کے ہاں تو ناپاکی ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لباس کے لائن کی کچھ چیزیں حرام ہے، مردوں کو عورتوں جیسا نہیں پہننا، عورتوں کو مردوں جیسا نہیں پہننا، سونا نہیں پہننا مردوں کو حرام ہے۔ جتنی حرام کی کچھ چیزیں سننے کے لائن کی حرام، ساری چیزوں سے اللہ نے روکا۔ کھانا کھانے کی اجازت دی ہے، حرام نوالا نہیں کھانا۔ پہننے کی اللہ نے اجازت دی ہے، ایسا پہناوا نہ پہننا کہ پہن کے بھی ننگے نظر آئیں، یہ حرام۔ ایسی چیزیں نہ پہننا جو اللہ نے حرام، شوق سمجھا جاتا ہے، اپنا مال دکھایا جاتا ہے، سونا، گولڈ، چین، انگوٹھیاں، پیسہ اللہ نے دیا ہوا ہے، حرام ہے۔ تصویریں گھر میں لٹکانا حرام، یہ سارا حرام کا ایک پورا پیکج ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار، تہجد پڑھنے والے کو نہیں کہا، نفلی تلاوت کرنے والے کو نہیں کہا، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دلوں پر مہر لگتی چلی جاتی ہے، ہدایت کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ حلال پہ جمع رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دنیا چند دن کے، یہاں کی کیا لذت، 4 دن کی لذت ہے، پھر آگے موت ہے، خوفناک قبر کا گڑھا کھلا ہوا ہے۔ جائیں قبرستان میں دیکھیں کتنے حسین آئے ہیں جن کا حسن مل گیا مٹی میں، کتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو مر کے قبر میں سڑ رہے، کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں جن کا غرور انہیں قبر میں لے کے چلا گیا، کوئی کام نہیں آتا، سب مر کے ختم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھا کریں، بارات نہ دیکھیں، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھیں، ٹوٹی ہوئی دھسی ہوئی قبریں جا کر کے دیکھیں، سیاست دانوں کے مچلتے ہوئے جلوس نہ دیکھیں، چلتے ہوئے جنازے دیکھیں، رقص گاہوں کی، ناچنے والوں کی، گھنگروں کی چھن چھن نہ سنیں، رونے والوں کی آواز جا کے سنیں، ان کے نوحے سنیں جن کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے، تو آخرت سمجھ میں آئے گی، ایمان تازہ ہوگا۔ ایمان بچائے رکھنا، ایمان کو پکڑ کے رکھنا، اللہ کو راضی کر کے جانا کام بن گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اتنا ظلم ڈھایا فرعون نے، جمی رہی، نہیں مجھے اللہ کو رب ماننا ہے، میں نے مان کے رہا، فقد ایمان تقا، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اتنے پر بس نہیں، فرعون سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا ایک کام کرو، میرے سامنے انہیں باندھ دو، لکڑی کے اندر باندھ دیا گیا، بڑے بڑی لوہے کی کیلیں، بڑے بڑے ہتھوڑے، بڑے بڑے جلاد، اور پھر واپس سے کہا لاسٹ آپشن دے رہا ہوں، لاسٹ، یا تو مجھے رب مان لے یا تو مر جا، تجھے اتنی بری موت دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا، یہ کیلیں تیرے آنکھوں میں ٹھوکوں گا، تیرے کان میں، کانوں میں، جسم میں، نازک مقام پر کیلے ٹھوکوں گا۔ جب یہ باتیں سنی تو وہ جو درد سے حضرت آسیہ نے اللہ کو پکارا تھا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ایسے، اور ہاتھ اٹھانے کو بھی جگہ نہیں، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے اللہ، اب تک تو جتنا میرے اندر حوصلہ تھا، ہمت تھی، میں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اب یہ جو ظلم کرنے جا رہا ہے اللہ کہ میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اے اللہ تو میری روح نکال لے، اپنے پاس بلا لے، اور اپنے پاس مجھے جنت الفردوس میں محل دے دے۔ سب سے ظالم ترین، منحوس، نافرمان، برے شخص کی بیوی، ان کی اس استقامت نے، ایمان کو بچائے رکھنے کے جذبے نے کیا اللہ کو خوش کیا، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ روایات میں آتے اللہ نے اعلان کیا آج کے بعد سے سب سے افضل ترین ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ سب سے برے شخص کی بیوی سب سے افضل ترین ہستی کی بیوی اللہ نے بنا دیا، ان کے اس استقامت نے، اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی، اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتے تھے، فرعون کو بعد میں ڈبایا، پہلے بھی اللہ ڈبا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ایمان پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اپنا ضمیر نہیں بیچتے، ایمان نہیں بیچتے، بک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں،
قیمہ قیمہ ہو جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے ایمان کا امتحان، یہ ہے قدردانی ایمان کی، اللہ کی نعمت کی، اسی پر اللہ نوازتے ہیں۔ فرعون کی باندی ہی کا واقعہ میں مختصراً عرض کروں۔ 2 بچوں کی ماں ہے فرعون کی باندی، ایک تو عورت ذات پلس کمزور پلس 2 بچوں کی ماں، ممتا کی ماری ماں پلس باندی ہے، اتنی ساری کمزوریاں اکٹھا ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا یہ ایمان لے آئی، اس نے کہا دیکھ 2 ہی راستے ہیں تیرے پاس۔ پہلے تو لالچ دی، یہاں لالچ دی جاتی ہے، ہاں بھائی تمہارا گروپ کتنا ہے، 10,000 15,000 20,000 کیا ہے بھائی، لالچ پہلے آفر دی جاتی ہے، بھائی تمہیں وہ والا ایریا دیا جائے گا ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیرا نندانی والا ایریا تمہارا، وہ پوئی والا ایریا تمہارا، یہاں کا نگر، ایسا چلتا ہے، ایمان کے سودے خریدے جاتے ہیں ایسے، تمہیں یہ دے دیا جائے گا، تمہیں وہ دے دیا جائے گا۔ آفر کیا دیا جا رہا ہے؟ آفر دیا جا رہا ہے تو مجھے رب مان لے، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، ہے نا، میں نے اللہ کو رب مانا ہے۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، مر جانا ہے، موت تو بہرحال ایسے بھی، یعنی کیا ضمیر بیچ کے مرنا، ایمان بیچ کے مرنا، اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والا کامیاب ہو گیا، جیت گیا، چاہے میدان ہار جائے، چاہے سولی پر لٹکا دیا، حضرت حسین کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن وہ فاتح ہیں، وہ میدان جیتے ہوئے ہیں۔ بظاہر جیتنے میں یزید آگے تھا، میدان اس نے جیتا، لیکن کامیاب کون ہوا؟ حضرت حسین۔ میدان یزید نے جیتا، فتح کے جھنڈے یزید نے گاڑے، لیکن کامیاب حضرت حسین ہوئے۔ فرعون نے اگرچہ انہیں ذبح کر دیا، لیکن حضرت آسیہ کامیاب، فرعون ناکام۔ باندی ذبح ہونے کے لیے تیار، مر جانے کے لیے تیار، لالچ انکار کر دیا، نہیں چاہیے مجھے۔ اس نے کہا تجھے تیرے بچوں سمیت آگ میں ڈال دیں گے، کہ کوئی مسئلہ نہیں، فقد ما انت قا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ اللہ بہتر ہے، باقی رہنے والی آخرت ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ 2 بچیوں کو باری باری بلایا، جب دیکھا لالچ سے بات نہیں بنی تو ڈر، خوف، نوکری چھڑوا دیں گے، دکان توڑوا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، رکاوٹیں ڈال دیں گے پروجیکٹ میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، نہیں مانا، موت کا خوف، جیل ڈلوا دیں گے، پرانی فائلیں، پرانے کیسز اوپن کر دیں گے۔ اب کیا کرنا؟ کرنے تجھے جو کرنا ہے کر۔ 7 سال کی بچی کو تیل کے اندر کھولتے تیر کے اندر ڈال دیا۔ اس ماں سے پوچھیں، ایک بول، اس کا ایک بول اس کی اولاد کی جان بچا سکتا ہے، گھر کو سونے چاندی سے بھر سکتا ہے، ایک بول۔ بعد میں آ کر کے توبہ کر لیتی، جیسے ہمیں دین کا پتہ ہے، ابھی کھا لو، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، حج کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ ہمارا والا دین ہے۔ نا 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 نا، یہ دین نہیں بتایا اللہ نے، اللہ کے نبی نے۔ قربان ہو جائیں، اپنی آنکھوں سامنے ایک ماں سے پوچھو، ماں اپنے بچوں میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی، بچوں کی طبیعت کو لے کر، ہیلتھ کو لے کر کبھی بھی نہیں۔ انجیکشن نہیں لگ رہا، آپریشن ہے، مار دی جا رہی ہے، جلا دی جا رہی ہے، بھجیے کی طرح، پکوڑے کی طرح تل دی گئی۔ ماں نے دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے درمیان سے پردہ ہٹایا، روح نکل دی جا رہی ہے اور آواز آ رہی، اصبری یا فإن لک من الاجر کذا وکذا، اماں جان صبر کر لے، اللہ تجھے مجھے جنت میں ملانے والے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی، دودھ پیتی بچی، جو ماں سے، ممتا سے زیادہ قریب ہو، اسے کچھ بھی پتا نہیں، ظالم کو ترس نہیں آیا، اس نے اس دودھ پیتی بچی کو بھی چھنوایا، جلتے کڑھائی میں کھولتے تیل میں ڈال دیا۔ ایک عورت جیسا ایمان، ایک عورت باندی 2 بچوں کی ماں جیسا ایمان بھی اگر بن جائے، میرے بھائیو عزیزو دوستو، ہم کام بن جائے گا ہمارا۔ اتنا سستا ایمان نہیں ہے، اتنا سستا ایمان نہ بنائیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، دنیا کے ہر حرام کو لات مار دے، ٹھکرا دیں، جائیں کہیں جنگل میں جی لیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی دولت جس کے پیچھے اللہ ناراض ہو، ٹھکرا دیں، وہ دولت دولت نہیں۔ ایسی شہرت نہیں جس کے پیچھے اللہ ناراض ہو، ایسی شہرت گمنامی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہو، ایسی جوانی وہ بڑھاپا ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہو، ایسی کوئی چیز، کوئی عمل جس کے پیچھے اللہ ناراض ہو، چھوڑ دیں، وہ کام کی نہیں۔ صرف اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بنائے، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، حق کا ساتھ دیں۔ اللہ حق ہے، ان ربکم اللہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اللہ کی شریعت کو تھامے رہیں، کہیں بھی حرام کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ حرام کے ساتھ سمجھوتا کیا، ایمان لٹا، برباد ہو گیا۔ فرعون کی باندی، اس کو بھی زندہ
تیل میں ڈال دیا گیا، وہ جل گئی، پیغام دے گئی، بتا گئی دیکھو یوں ہوتے ہیں ایمان بچانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، مر گئی، اپنا ایمان بچا کے لے کے چلی گئی۔ ایک اور واقعہ بات کو ختم کر، حضرت عبداللہ ابن حذافہ السامی صحابی رسول، روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا، روم عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، ان کے سامنے پیشکش کیا رکھی؟ ایمان کا سودا، ایمان کا سودا، پیشکش کیا رکھی؟ اپنا ایمان بیچ دو، عیسائی ہو جاؤ، کیا ملے گا؟ بادشاہت میں شیئرنگ، آدھی بادشاہت دینے کے لیے تیار، رابوڑی نہیں، تھانہ ضلع نہیں، مہاراشٹر نہیں، آدھی بادشاہت، الیکشن سے نہیں، سلیکشن، ووٹنگ سے نہیں، چناؤ سے نہیں، فیصلے سے، بادشاہت، آدھی بادشاہت دینے کے لیے تیار ہے۔ نہیں، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسی بےمانی ڈولتے بے پیندی لوٹے کی طرح ڈھڑکتے رہیں اور جنت میں سیدھے چلے جائیں گے۔ نا 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 نا، اللہ کی نبی کی بات سنیں، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، بہت قیمتی سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے، جنت اللہ نے قیمتی بنائی ہے، اور اس کی قیمت کو اللہ نے ایگریمنٹ میں سائن کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب کوئی نیگوشیشن نہیں، کوئی نیگوشیبل نہیں، کوئی بارگیننگ نہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں۔ وہ ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب ڈیل کلوز نہ ہوئی ہو، ڈیل فائنل نہ ہوئی ہو، بات چیت چل رہی ہو، یہاں فائنل ہو چکی ہے بات، اللہ نے لکھ دیا، مہر لگا دی، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، ختم۔ اب اگر تمہیں جنت چاہیے تو جان کی قربانی دینی پڑے گی، مال لگانا پڑے گا، جب اللہ کا تقاضا ہے مال لگانے کا لگانا پڑے گا، جان کا تقاضا ہے لگانا پڑے گا۔ عبداللہ ابن حذافہ، یا رسول اللہ، انہوں نے طے کیا نہیں تجھے جو کرنا ہے کر، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دے، پل جھپکنے کے برابر، ایک پل کے لیے بھی اگر مجھے کوئی کہے کہ دین محمد سے پھر جاؤ تو میں اس کے لیے تیار نہیں، پل جھپکنے کے لیے نہیں تیار۔ ٹھکرا دی، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا تجھے جلتے کڑاہے میں ڈال دیں گے، آگ لگا دیں گے، مار دیں گے، کہ جو تجھے کرنا ہو کر لے۔ ان کی استقامت کو دیکھ کے، نور ایمانی کو دیکھ کے اس کا بھی دل تھوڑا سا نرما گیا، ظالم تو تھا ہی، لیکن پھر بعد میں اس نے حکمت اختیار کے کام کر، میرے پیشانی پر بوسہ دے دے تجھے چھوڑ دوں گا، کہ نہیں ایسے اکیلے نہیں، میرے ساتھیوں سمیت اگر مجھے چھوڑنے کی اجازت دو گے تو میں پیشانی پر بوسہ لیتا ہوں۔ بہرحال انہیں پیشانی پر بوسہ لیا، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، بات اپنی ختم کرنی ہے، خلاصے کے طور پر آنا ہے۔ اب 2-3 اعلانات ہیں۔ نمبر 1، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بڑے درد سے، بڑی ہمدردی سے، بڑے کھلے دل سے، بڑے کھلے الفاظ سے میں باتیں کیا کرتا ہوں، اپنا سمجھ کر، اسے برا نہیں لگانا، کسی پر تان نہیں، ٹون نہیں، طنز نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، اپنا سمجھ کر۔ سب اپنے ہیں، غلط راستے جا رہے ہیں، ٹرک سے اتر چکے ہیں، پٹری سے اتر چکے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو جگانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی، کہیں غلط تو نہیں جا رہے، کہیں نو بال تو نہیں ہو رہی ہے، میرے بھائیوں کی، میرے دوستوں کی، میری اولاد کی، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے پڑوسیوں کی اگر ہے تو فوراً صحیح ٹرک پہ لائیں، اور صحیح ٹرک ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی،